السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 158 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں بات ہو رہی ہے جیوز سے متعلق، ان کے جرائم سے متعلق، ان کی عہد شکنی سے متعلق، اور ان کے وہ جو نظریات یا ان کے جو مذہبی عقائد، ان کے ہاں جو ان کے مشہور اقوال، ان کی بات ہو رہی ہے، جن میں ایک جو ان کی مشہور بات یہ پچھلی آیت میں بیان کی گئی، جس کی تردید بھی قرآن نے کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو قرآن نے وہاں پر دونوں طرح سے تردید کی کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب چڑھایا۔ ایسا کچھ نہیں کر سکے وہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ایک غلط ان کی بات ہے جو انہوں نے مشہور کی۔ وہ حقیقت کے قریب نہیں ہیں، وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گمان کی، اپنے جذبات کی۔ جو چیزیں انہوں نے وضع کی ہیں ان کے علماء اور مشائخ نے، جو روایات، وہ انہی کے اوپر چل رہے ہیں، حقائق کے قریب نہیں آتے، مشتبہ باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی مشتبہ کر لیا، اختلاف کرتے پھرتے ہیں، قرآن کی جو حقائق ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور اپنے علماء اور مشائخ کی جو باتیں ہیں وہ جو ظن پر مبنی ہیں، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کہیں گئی نا سابقہ، اگر آپ نے وہ لیکچر سنا ہو، آیت نمبر 157، تو وہاں پر یہ تردید کی گئی ان کی جتنے بھی یہ ان کے مذہبی عقائد یا ان کے جو دعوے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ وہ صلیب پر چڑھا سکے، تو تردید کر دی۔ اس تردید کے بعد اب اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور بڑی خوبصورت انداز ہے اس آیت کے اندر کہ وہ قتل کیا کرتے، صلیب پر کیا چڑھاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت اتنی بڑی تھی تو وہ ایسا کچھ ان کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے سابقہ لیکچر میں آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، اب یہ لفظ حواری کو دیکھیں آپ، یہ حور جو ہے نا وہ بھی یہی لفظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ساتھی تھے، ان کے لیے حوارین، یہ حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو حواری کون ہوتا ہے، یہ حواری کون ہوتے ہیں؟ یہ لفظ، یہ اسی سے یہ لفظ حور بھی یہی لفظ ہے۔ یعنی پاکیزہ عقل و فکر والے، پاکیزہ نگاہوں والے، پاکیزہ سوچ والے۔ تو یہ اس کے معنی، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں حور کے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھے وہ حور تھے، حواری حور تھے، یعنی پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ تھے۔ تو جیسے ان کی بیبلیکل سٹوریز میں ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے لے کے ان کی مخبری کر دی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ مخلص تھے۔ تو ان کی طاقت تھی، اپنے جو حواری تھے وہ پوری طاقت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے۔ ان کی جرأت نہیں پڑی کہ وہ ان کو قتل کر دیتے یا ان کو صلیب پر چڑھاتے، بالکل نہیں۔ قرآن کریم تردید کر رہا ہے اس کی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 158۔ الفاظ ہیں، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس مسیح کو اپنی طرف رفعت دی۔ رفعت کا مطلب ہوتا ہے بلند حیثیت۔ بلکہ اللہ نے اس کو یعنی مسیح کو اپنی طرف رفعت
یعنی بلند حیثیت دی، اتنی بلند حیثیت کہ یہ ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ وہ قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے، کیونکہ اللہ نے مسیح کو اپنی طرف سے بڑی بلند حیثیت دی ہوئی تھی، ان کے ساتھ حواریوں کی طاقت تھی، تو ایسا کچھ ان کے ساتھ وہ کر نہیں سکے۔ یہ اصل میں انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ لوگوں کے اندر اپنا رعب بٹھانے کے لیے، تاکہ کوئی بھی ان کی مخالفت کرتے ہوئے 100 بار سوچے، لوگ ان سے ڈریں کہ اگر ان کی شریعت کے خلاف کو ہم نے بات کی تو ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اپنے اس رعب اور ہیبت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے، تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ جیوز کے خلاف، جیوز کے علماء اور مشائخ کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کے جھوٹ بولے۔ اب یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں الفاظ ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست قوت والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی جو قوت ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اندھا دھند قوت یا طاقت یا اقتدار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر دے۔ اس کے اندر ایک بیلنس ہے، حکمت ہے، ریزننگ ہے۔ اندھا دھند اقتدار کہ جس سے لوگ ملیا میٹ ہو جائیں، لوگوں کو نقصان ہو جائے، اس طرح کا اقتدار نہیں۔ جیسے کوئی ظالم بادشاہ جس کے پاس بہت بڑا اقتدار آ جائے تو وہ لوگوں کو ملیا میٹ کرتا چلا جائے، ایک یہ بھی تو اقتدار ہوتا ہے نا۔ کہتا ہمارا جو اقتدار ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، ریزننگ پر مبنی ہے، یہ ہے۔ اب یہ چیزیں اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ اللہ نے مسیح کو اپنی طرف رفعت دی، بلند حیثیت دی، تو یہ سب انبیاء کو دی، لیکن یہاں پر موقع اور مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ان سے متعلق کہی جا رہی ہے۔ تو اتنی بلندی، اتنی رفعت ان کو ملی کہ یہ لوگ ان کو قتل نہیں کر سکے، نہ ہی صلیب پر چڑھا سکے۔ اب اس سے یہ لفظ لیا انہوں نے، یہ جو رفع اللہ، کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو اسی سے، چونکہ اسی سے عرفہ بھی بنتا ہے، بلند، اور کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو وہ عظیم ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے زبان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک معجزہ بنا دیا تاکہ ان کی تفاسیر جو ہیں وہ میکسیمم پڑھی جائے، میکسیمم ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے کہ بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے وہ شیوخ تھے، کیسے عظیم انہوں نے تفسیریں لکھی۔ تو یہ چیز انہوں نے، یہ قرآن کے بالکل خلاف چیزیں کر کے انہوں نے اس طرح سے انہوں نے معاشرے کے اندر مقام حاصل کیا۔ قرآن کے جو سیاق و سباق ہے اس کے بالکل برعکس، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت پسندی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں حقیقت پر مبنی کوئی بات اچھی لگتی ہی نہیں۔ جب تک بات میں مبالغہ میزی نہ ہو اس وقت تک ہم بات کو سننے میں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، اور جس بات میں کچھ تعلیم کا، تربیت کا، عقل و فکر کا پہلو ہو، تحقیق کا پہلو ہو، تو ہم وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مجموعی مزاج بن چکا ہے۔ قرآن کریم سٹوری ٹیلنگ نہیں کرتا کہ لوگوں کو قصے سنائے مزے کے۔ یہ بڑی بلند پایا تعلیم
اگر اس کو تعلیم کے نقطہ نظر سے آپ سمجھیں گے اور اس سے تربیت حاصل کریں گے تو جو قوم بھی یہ کرے گی وہ دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کر لے گی۔ اور کہیں قوم اس بلند مقام کے اوپر نہ چلی جائے، سازش یہ کی گئی کہ آیات کا جو مفہوم ہے اس کا رخ ہی دوسری طرف پلٹ دیا جائے، معجزات، کرامات اور اس طرح کی چیزیں، ایلیوژن اس میں ڈال دیا، اور آج ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی لوگوں کو سہولیات میسر ہیں، وہ ساری علم تحقیق کی روح سے ہیں، کائناتی علوم و فنون کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہیں۔ کہیں پر کوئی کرامت یا معجزہ کسی کے کام نہیں آ رہا۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، قرآن کریم بار بار توجہ دلا رہا ہے۔ یہ اس لیے یہ آیات جو ہیں بار بار آپ کو غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان کو سمجھ کر، حقائق کو سمجھ کر، اس کی روح سے ایک نظام بنا کر چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو پھر اس دنیا کے اندر کامیابی ملے گی اور آخرت کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔